لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى
معكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ہم اس کے محتاج ہیں، ہماری تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کے اختیارات میں اس کا کوئی شریک، اور نہ جملہ عبادات میں اس کا کوئی ساجی اور شریک ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں۔ نماز بھی اسی کے لیے، قربانی بھی اسی کے لیے، نذر و نیاز بھی اسی کے لیے، دعا، ندا، صدا، پکار، یہ ساری عبادات، رکوع، سجدے، قیام صرف اللہ کے لیے۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات، فخر موجودات، والی بطحہ، سلطان مدینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا، جن کی اتباع، اطاعت کو ہم پر لازم کیا۔ جو بھی آپ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں انتہائی فضیلت والے ایام ہیں، حتیٰ کہ رمضان المبارک سے بھی بڑھ کر حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فضیلت والے ایام قرار دیا ہے۔ ان کے اندر کیے جانے والے اعمال وہ بھی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور ابن حجر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ جو خاص امتیاز ہے نا ان دنوں کا، اس کی یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ ان ایام میں ساری اہم عبادات جمع ہو جاتی ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی اور قربانی بھی۔ جیسے نماز اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، حج کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، ایسے ہی قربانی بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ جو قربانی ہم اس خاص موقع پر کرتے ہیں، اس کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، کیوں کی جاتی ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، سبب اس کا کیا ہے کہ خاص موقع پر خون بہایا جاتا ہے جانوروں کا کثرت کے ساتھ، یہ کیا ہے قربانی؟ تو اس موقع پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ طریقہ ہے تمہارے باپ، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کا۔
ہم ابراہیمی ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور اللہ نے ہمیں ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کو اپناؤ، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جان ابراہیم کی سنت ہے۔ اور پھر یہی طریقہ اللہ اکبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اور آپ نے بھی قربانیاں کی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں جی قربانی لازم ہے یا سنت ہے؟ تو اس کا خوبصورت جواب دیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی فرض ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے رسول نے بھی قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی قربانیاں کی ہیں۔ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آتا ہے، حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ نہر کیے، 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 63 اونٹ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور باقی جو بچے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ وہ نہر کریں۔ تو 100 اونٹ اگر ہم میں سے کوئی اس وقت ہوتا تو وہ یہ کہہ دیتا ہے جی یہ کیا اتنا خون بہانا، غربت دیکھیں مدینہ کے اندر کس قدر ہے، کئی دن تک جو ہے نا وہ کھانے کو نہیں ملتا، اور آپ 100 اونٹ ذبح کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت۔ اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِکَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، 2 مینڈے سینگوں والے چتکبرے خصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان کرتے، ذبح کرتے، اور پھر باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، علیحدہ سے آپ نے اپنے اہل خانہ، اپنی جو ازواج آپ کی تھیں، آپ کی جو بیویاں تھیں، مسلمانوں کی جو مائیں تھیں، ان کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ سے ایک گائے ذبح کی۔ تو یہ بڑی پیاری سنت ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ اللہ کا بندے کو قرب حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو بندے کو۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ قرب کسی بڑے جانور سے نہیں ملتا، قرب اللہ اکبر کہ بندہ مالدار ہو اور وہ 2.5 لاکھ کا جانور خرید کے لائے، جی یہ کتنے کا ہے؟ جی یہ 5 لاکھ کا ہے، یہ 6 لاکھ کا ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح قرب نہیں حاصل ہوتا۔ قرب اس بندے کو ملے گا جو قربانی کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے صحیح معنوں میں مومن مسلمان بن کے، اللہ کا فرما بردار بن کے پھر قربانی کرے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر انہوں نے کیا قربان کیا تھا اور کیسے قربان کیا تھا، یہ سارا قصہ قربانی کا اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اپنے بیٹے کو قربان کرو، اور سورہ صافات کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام چلے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ابراہیم کہتے ہیں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اور ساتھ کہنے لگے سیہدین، وہ میرے اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، مجھے ہدایت عطا کرے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ مشترکہ دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہے نا نماز کی ہر رکعت میں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے، فاتحہ پڑھتے، نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے، اللہ کے ہاں یہ درخواست کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ بالکل جو سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم ہے اس پر ہمیں چلا دے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی دعا کیا کرتے۔ ایک دعا آپ کی یہ آتی ہے کہ آپ اللہ سے کہتے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں مجھے ہدایت عطا کر دے، مجھے تقوی عطا کر دے، مجھے پاک دامنی عطا کر دے، والغنا اور مجھے غنا عطا کر دے۔ میں جو تو نے مجھے دیا ہے نا اس پر قانے بن جاؤں، قناعت کرنے والا بن جاؤں، یہ نہیں ہے کہ للچائی ہوئی نظروں سے اوروں کی طرف دیکھتا رہوں، جو تو نے مجھے عطا کر دیا ہے بس اس پر مجھے قناعت کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر یہ دعا بھی اللہ نے سکھائی ہے، ہدایت کے بعد ہدایت پر قائم رہنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، کسی لالچ میں نہ آ جاؤں، کسی کی دھمکی سے مرغوب نہ ہو جاؤں، کسی کی جو ہے نا وہ معاملات سے پریشان ہو کے، سختیوں سے پریشان ہو کے ہدایت سے ادھر ادھر نہ ہو جاؤں۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ اور اللہ نے مومنوں کی دعا کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے مومن بندے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ کیا کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، لا تزغ قلوبنا ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت عطا کر دی ہے۔ یہ دعائیں مانگا کریں، اللہ نے اگر صراط مستقیم عطا کیا ہے نا تو توفیق مانگیں اس سے کہ اللہ مجھے اس دین پر، اس ہدایت پر قائم دائم رکھنا، موت تک میرا جو ہے نا وہ معاملہ اسی پر ہو، ادھر ادھر نہ ہو جاؤں، میں دین سے ادھر ادھر نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں میرا رب میری رہنمائی کرے گا، ہدایت دے گا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ میرے رب مجھے نیک صالح بیٹا عطا کر دے۔ ابراہیم نے کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ اللہ اکبر، قربانیاں کرنی ہیں اس سے پہلے یہ عقیدہ بنا لو کہ اولاد پر اختیار کسی کا نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں۔ اگر اللہ کے نیک بندوں کا اختیار ہوتا تو ابراہیم سے بڑھ کر کون نیک تھا؟ اللہ اکبر، اپنے آپ کو جوانی میں ہی، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے مجھے اللہ جو ہے نا وہ جوانی میں ہی اولاد عطا کرے، لیکن اللہ سے مانگتے رہے، یہ دعا کرتے رہے
اللہ نے شرف قبولیت بخشا تو بڑھاپے کی عمر میں جا کے بخشا۔ اللہ اکبر، بڑھاپے کی عمر میں۔ یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ مانگ رہے ہیں، کون مانگ رہے ہیں؟ خلیل اللہ، اور ہم کون ہیں؟ گناہ گار ہیں۔ پتہ نہیں دن میں کتنی اللہ کی بغاوتیں نافرمانیاں کرتے ہیں، اور جو ہے نا وہ ذہن کیا ہے؟ بس میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاؤں، ابھی ہاتھ بعد میں نیچے آئیں اور پہلے میری اللہ مراد پوری کر دے۔ اللہ اکبر، پہلے اللہ مجھے عطا کر دے۔ اور ادھر ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے خلیل ہے، لیکن اللہ نے دعا کو شرف قبولیت بخشا تو بڑھاپے میں جا کے بخشا۔ اللہ اکبر، تو اختیار اولاد پر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وہ بندہ قربانی اس کی قبول نہیں ہے جس کا عقیدہ شرک والا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کے در پہ جاؤں گا، اولاد مانگوں گا، بیٹا عطا کرے گا، فلاں کے دربار پہ پہنچوں گا، بیری کا درخت ہلاؤں گا، اللہ اکبر، اگر پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی، اور اگر جو ہے نا وہ پھل گرے گا تو بیٹا ہوگا۔ ایسے عقیدے والے کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو شرک سے پاک عقیدہ جس کا ہوتا ہے نا، اس کی اپنے بارگاہ میں اس کا عمل اللہ قبول کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہت، زمین کی بادشاہت کس کی؟ اللہ کی۔ بول لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زمین کی بادشاہت کس کی؟ اللہ کی۔ آسمانوں پہ بادشاہت کس کی؟ اللہ کی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے ہی عطا کر دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتا ہے ملے جلے عطا کر دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، مرضیوں کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا، نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، تو بڑھاپے میں جب ابراہیم پہنچ گئے نا، اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت اس وقت بخشا۔ تو بہرحال دعا کیا کرتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ اکبر، کہ اولاد کے ہونے سے پہلے اس کے نیک ہونے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ سے مانگیں، اولاد کی دعا کریں، لیکن ساتھ یہ بھی کہیں اللہ اولاد دینا تو نیک ہی عطا کرنا، صالح ہی عطا کرنا۔ ایک اور نبی دعا کیا کرتے ہیں؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ زکریا بڑھاپے کی عمر میں جا کے دعا کیا کرتے؟ رب حب لی من لدنک ذریۃ، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے، پاک اولاد عطا کر دے۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اور ماں باپ کی آنکھیں بھی اسی وقت ٹھنڈی ہوتی ہیں جب اولاد نیک ہو، جب اس کا اخلاق اچھا ہو، جب اس کا کردار اچھا ہو۔ ماں باپ بھی اس کو پھر دیکھ دیکھ کے جو ہے نا وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اگر اولاد مل جائے کردار کے لحاظ سے بھی گھٹیا اور اخلاق سے کے لحاظ سے بھی بالکل گئی گزری، تو ماں باپ بھی اس کو دیکھ دیکھ کے اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں۔ کبھی اس طرف سے اللہ اکبر کوئی پیغام آ رہا ہے، کبھی اس طرف سے کوئی معاملہ بن رہا ہے۔ اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو نیک اولاد مانگو، اور پھر اولاد اگر ہو جائے نا تو اس کے بعد پھر یہ دعا کیا کرو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا،
اے اللہ میری ازواج سے، میری اولاد سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہ اکبر، یہ دعائیں انتہائی ضروری، اور ایک دعا اللہ نے اور سکھائی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ فرماتے میرا نیک بندہ جس کے اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، جس کے عملوں کو اللہ قبول کرتا ہے، وہ میرا نیک بندہ۔ اب ہم میں سے تو بہت سارے لوگ ایسے یہاں پہ بیٹھے ہوں گے جن کو یہ دعا آتی ہی نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ قرآن کے کس مقام پہ دعا آتی ہے، اللہ اکبر، حدیث کے کس مقام پر یہ دعا آتی ہے۔ یہ دعا یاد کریں۔ اللہ فرماتے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ کہتے میرا نیک بندہ یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جو تو نے نعمتیں مجھ پر کی ہیں، میرے ماں باپ پر کی ہیں، مجھے ان نعمتوں پر اپنا شکر کرنے والا بنا دے، مجھے شکر کی توفیق دے دے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی دعا، اگلے الفاظ، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے، ان کو بالکل درست بنا دے، اللہ اکبر، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تو اس لیے اولاد مانگیں لیکن نیک مانگیں، صالح مانگیں، اور اگر اللہ نے دعا اولاد دی ہے پھر اس کے بعد تسلسل سے یہ دعائیں کریں، اللہ اس اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ اکبر، اس اولاد کو اور مجھے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں، رب ھب لی من الصالحین، اللہ نیک صالح بیٹا عطا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، یہ اس قربانی کا قصہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ واقعہ سن لیں اور پھر اپنے آپ کو پرکھ لیں، ان آیات پر اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ کیا ہم اس پر پورے اترتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم نے نیک مانگا، ہم نے اس کو بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو ایک لڑکے کی، بیٹے کی بشارت سنائی اور ساتھ کہا حلیم، اے ابراہیم تیرا بیٹا انتہائی بردبار ہوگا۔ اور یہ حلیم جو صفت ہے نا، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، بردباری یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام اشج عبد القیس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشج تمہارے اندر دو صفتیں ایسی ہیں، اللہ اکبر، جن صفتوں کو اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے، بہت ہی پسند کرتا ہے، اور ایک صفت آپ نے اس موقع پر فرمایا اشج تیرے اندر ایک تو حلم ہے، بردباری ہے، اور دوسرا ہر کام میں تو جلدی نہیں کرتا بلکہ بڑے تحمل سے کام کرتا ہے۔ یہ جلد بازی بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو صفتیں تیرے اندر موجود ہیں جن صفتوں کو اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے، تو حلم اختیار کریں، بردباری اختیار کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی اللہ نے یہی صفت بیان کی، فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم لحلیم بڑے ہی بردبار تھے، اواہ بڑے ہی نرم دل تھے، منیب بڑے ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور یہی صفت اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کہتے ہم نے بشارت دی ابراہیم کو بردبار بیٹے کی۔ اب آزمائش شروع ہو گئی۔ ایک تو آزمائش وہ ہوئی نا کہ اللہ نے کہا چلو ان دونوں کو، اپنے بیٹے کو اور اسی طرح اپنی زوجہ کو فلاں مقام پر چھوڑ کے آ جاؤ،
ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے۔ اللہ کا حکم تھا اطاعت و فرما برداری، سر تسلیم خم کیا اللہ کے حکم کے سامنے، فوراً اپنی زوجہ کو لیا، اپنے بچے کو اٹھایا، جہاں اللہ کا حکم تھا وہاں بٹھا کے آ گئے۔ اور ساتھ اللہ نے کہا تھا پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ابراہیم نے پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھا، ابراہیم بات بھی نہیں کرنی، اللہ کے بندے ابراہیم نے بات بھی نہیں کی۔ ایک تو یہ آزمائش تھی، اب اس سے بھی کڑی آزمائش، اس سے بھی بہت بڑی آزمائش، اللہ اکبر۔ لیکن ابراہیم کا ایمان دیکھیں، ابراہیم کا اسلام دیکھیں، ابراہیم کی فرما برداری دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم کا بیٹا پہنچ گیا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو، اور جب بچہ آغاز میں اللہ اکبر جو ہے نا وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے نا، ماں باپ کو وہ بڑا پسند ہوتا ہے، اور پھر آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنے کی عمر میں پہنچ جائے، دوڑنے کی عمر میں پہنچ جائے، پھر تو ماں باپ دیکھ دیکھ کے اس کو مسکراتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا اتنی عمر میں پہنچ گیا، اللہ اکبر۔ پھر تو یہ بیٹا ہے بھی بڑھاپے کا تھا اور ہے بھی اس وقت اکلوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا بیٹا، تب اللہ کی طرف سے حکم آیا ابراہیم اس اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے۔ یہ خواب آیا تھا، اور نبی کا خواب وحی کی قسم ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ یہ خواب آیا، اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب 8 ذی الحجہ کو آیا۔ غور و فکر کرتے رہے آخر اس کا مقصد کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، سارا دن سوچتے رہے ابراہیم علیہ السلام۔ اگلی رات آئی، پھر لیٹ گئے تو یہی خواب آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ گئے کہ اللہ قربانی مانگتا ہے، اللہ قربانی مانگتا ہے بیٹے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تیاری کی اور پہنچ گئے بیت اللہ کے پاس، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ اب اسماعیل کو ساتھ لیا، مینا کی طرف چل دیے، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ فرماتے ابراہیم کہنے لگے یا بنیا، اے میرے بیٹے، اور بنیا چھوٹے بیٹے کو، جس کے ساتھ چھوٹا ہونا اور اس کے ساتھ بندہ پیار کرتا ہو، محبت کرتا ہو، اور تو یہ تو ہے بھی اکلوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، ساری حقیقت بیان کی، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، کیا دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں اپنے ہاتھ سے تیرے گلے کو کاٹ رہا ہوں، تیرے گلے پر، تیرے حلق پر چھری چلا رہا ہوں۔ اے اسماعیل فانظر ماذا ترى، اب تو بتا کہ اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ اولاد سے مشورہ لے لیا کریں، اگر کوئی نیکی کا کام ہونا اس میں مشورہ کر لیا کریں۔ یہ دیکھیں نیکی کا کام، ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے نہیں کہا کہ بیٹا کہے گا ذبح کر دو تو کر دوں گا وگرنہ نہیں، اللہ اکبر، یہ سکھایا ہمیں کہ نیکی کے کام میں اولاد سے مشورہ کر لیا کرو۔ اور اسی طرح اگر کوئی ڈاواں ڈول ہوتا نا اس موقع پر، اسماعیل ظاہر ہے گلے پر چھری چلانے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر ہے بھی خواب، اسماعیل تو بچے تھے اس موقع پر، حضرت ابراہیم نے کہا تھا خواب کے اندر، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تاکہ اگر کوئی ڈاواں ڈول ہونا، کوئی ڈگمگائے اسماعیل، تو فوراً اس کو اللہ کی اطاعت پر کھڑا کر دوں کہ نہیں، ہم تو اطاعت کرنے والے ہیں اپنے رب کی، ہم تو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والے ہیں، نہیں اسماعیل ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے بندے ابراہیم نے کہا فانظر ماذا ترى،
اے اسماعیل تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جیسے آپ کو حکم ملا ہے ویسے ہی کیجئے گا، جیسے اللہ نے حکم دیا۔ اور یہ ایک اور موقع پر بھی ہوا، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نا بیت اللہ کو تعمیر کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اسی طرح پوچھا، اسماعیل مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں بیت اللہ بناؤں، اللہ کا گھر بناؤں، یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، میں اللہ کا گھر بناؤں، اسماعیل تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل کہتے ہیں اپنے رب کی اطاعت، ربا کا اپنے رب کی فرما برداری کریں۔ کہنے لگے اسماعیل مجھے رب نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنا معاون بناؤں، تیری اعانت اور معاونت اور مدد کے ساتھ اللہ کا گھر بناؤں۔ تو اسماعیل کیا کہتے ہیں؟ اذن افعلوا، اگر اللہ کا حکم میری معاونت کا ہے تو میں تیار ہوں، میں تیار ہوں اللہ کا حکم ماننے کے۔ یہاں پہ بھی حضرت اسماعیل نے یہی کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے گا۔ اور ساتھ کہنے لگے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے، مشیت اللہ کی چلے گی، حکم اللہ کا چلے گا، ارادہ اللہ کا چلے گا، چاہت اللہ کی ہوگی، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور صبر کا معنی یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت پر کھڑے ہونے والا، اللہ کی فرما برداری پر کھڑے ہونے والا ہی آپ پائیں گے۔ میں آگے سے ٹس سے مس نہیں کروں گا، اللہ اکبر، میں واویلا نہیں کروں گا کہ میرے گلے پر چھری۔ اور حلم دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کا، باپ کی اتنی سخت بات تھی، گلے پر چھری چلانے کا کہہ رہے تھے، لیکن حضرت اسماعیل کا لہجہ سخت نہیں ہوا، اسماعیل جو ہے وہ تکبرانہ لہجے میں نہیں آئے، اپنے باپ کے سامنے اونچا بول نہیں بولا، اللہ اکبر۔ اور ہمیں سکھایا کہ باپ جیسا بھی کہے بیٹے کا لہجہ سخت نہیں ہونا چاہیے، بیٹے کا لہجہ تکبر والا نہیں ہونا چاہیے، بیٹا اپنے باپ کی اطاعت کرنے والا ہی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا مطیع ہو گئے، فرما بردار۔ یہ ہے ہماری قربانی، جہاں سے آغاز ہوا اس قربانی کا۔ اللہ اکبر، ان جانوروں کے گلوں پر چھری چلانے سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل کی سیرت کو اچھی طرح پڑھ لو، فرما برداری اللہ اکبر کس طرح کی ابراہیم اور اسماعیل کی، کس انتہا پر پہنچی ہوئی ابراہیم اور اسماعیل کی فرما برداری۔ باپ اپنے بیٹے کو کاٹنے کے لیے تیار اور بیٹا اپنے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار، کیوں؟ رب راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ فرماتے بیٹے کو اس نے، باپ نے لٹا لیا، چھری چلانا شروع کر دی، تو تب اللہ نے فرمایا نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ نے پکار کر آواز لگا کے فرمایا ابراہیم یہ تو آزمائش تھی، بھلے میں تیرے سے تیرے بیٹے کا گلا کیوں کٹواؤں گا، یہ تو آزمائش تھی تمہاری کہ ابراہیم انتہا کس انتہا تک پہنچتا ہے میری فرما برداری اور اطاعت میں، اور اسماعیل کس انتہا تک پہنچتا ہے۔ تب اللہ نے فرمایا فدیناہ بذبح عظیم، ایک عظیم ذبیحہ ہم نے فدیہ کے طور پر عطا کیا۔ اسماعیل اور ابراہیم کا ذکر خیر جو ہے وہ باقی رکھا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ یہ پہلے اپنے اندر صفت پیدا کر لیں اطاعت و فرما برداری کی، اللہ کی اطاعت، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ اللہ اکبر، اگر یہ چیز نہیں نہ ہوگی پھر قربانی جتنی مرضی بڑی لا کے کریں، 5 لاکھ کی لے آئیں، 10 لاکھ کی لے آئیں، اللہ اکبر 20 کی لے آئیں۔ رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، نہ اللہ تمہارے مال دیکھتا ہے، نہ اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو دیکھتا ہے،
اللہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ ان دلوں کو دیکھتا ہے، اس دل کے اندر کس قدر تقویٰ ہے، کس قدر فرما برداری ہے، کس قدر اطاعت ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دیکھیں اگر اخلاص نہیں نہ ہوگا، اللہ اکبر، شہرت پر مبنی قربانی، دکھاوے پر مبنی قربانی، اللہ اکبر، فخر کے طور پر قربانی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اخلاص ہو، بندہ چاہتا ہو لیکن اللہ کی طرف سے وسعت نہیں ہے، دل کڑتا ہے، دل تڑپتا ہے کہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور میرے پاس وسعت اور طاقت نہیں ہے، کاش مجھے بھی اللہ وسعت دیتا، میں بھی قربانی کرتا۔ اللہ جتنا اجر قربانی کرنے والوں کو دیتا ہے اتنا ہی اس بندے کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ صحیح حدیث ہے بخاری و مسلم کی، جب آپ تبوک سے واپس آئے نا، مدینہ کے قریب پہنچے، آپ نے فرمایا مدینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ اکبر، جہاں جہاں تم گئے جہاد کی، اللہ اکبر، جہاں جہاں بھی تمہارا جانا ہوا، جس وادی کو بھی تم نے عبور کیا، تم وادیاں عبور کرتے تھے، اللہ نے ان مدینے میں رہنے والوں کو تمہارے ساتھ ہی رکھا ہے، اجر میں، ثواب میں، اللہ اکبر، تمہارے ساتھ ہی رکھا ہے۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ تو مدینہ کے اندر تھے اور ہم جہاد کر رہے تھے، تیر تلوار تو ہم چلا رہے تھے، لیکن وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے برابر اجر پا گئے۔ آپ نے فرمایا مخلص تھے، اخلاص تھا، تڑپتے تھے، اندر ہی اندر کڑتے تھے، کاش ہمیں بھی اللہ موقع دیتا، ہمارے پاس بھی گنجائش ہوتی، ہم بھی آگے بڑھ کے میدان جہاد میں جانے والے ہوتے۔ صرف عذر کی بنا پر پیچھے رہ گئے، اللہ نے ان کا اخلاص قبول کر کے تمہارے برابر اجر و ثواب عطا کر دیا ہے۔ اخلاص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، اس کے بغیر کی ہوئی قربانی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ اللہ کہتے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تمہارے جانوروں کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کا، اللہ اکبر، خون اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا تو تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ بندہ قربانی کر رہا ہے 5 لاکھ کی، بہن کے ساتھ بولتا نہیں ہے، بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، رشوت کا پیسہ کماتا ہے، سود پر مبنی کاروبار کرتا ہے، گھر میں بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں، عقائد شرک کے مطابق ہیں، یہ سارا بندہ کام کرنے کے باوجود پھر 5 لاکھ کا جانور قربان کرے اور سمجھے کہ اللہ کے ہاں میری قربانی قبول ہو جائے گی۔ اللہ کہتے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، نہیں، ان جانوروں کا گوشت بھی اللہ کو مطلوب نہیں، ان جانوروں کا خون بھی اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ کو مطلوب تو تیرے دل کا تقویٰ ہے، تیری فرما برداری ہے، تیری اطاعت ہے کہ کس قدر تو سر تسلیم خم کرنے والا ہے، بس یہی چیز اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، ہماری قربانیاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔